بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زمین کے ٹکڑوں کی آپس میں بات چیت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح و شام و زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے یعنی اپنے پڑوسی ٹکڑے کو پکارتا ہے، آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا، اگر وہ ہاں کہے تو سوال کرنے والا ٹکڑا اس کے لیے اس سبب سے اپنے اوپر بزرگی تصور کرتا ہے۔ زمین کا ٹکڑا قیامت میں گواہی دے گا۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے ٹکڑوں یعنی حصوں میں سے کسی بھی ٹکڑے پر سجدہ کرے گا تو وہ زمین کا ٹکڑا بروز قیامت اس سجدہ کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا کہ اے اللہ، اس نے سجدہ کیا تھا، اور اس کی موت کے دن اس پر روئے گا۔ اے عاشقان رسول، زمین کے حصوں کی خوشی اور اس حصے کو اپنی نماز کا گواہ بنانے کی نیت سے جہاں جہاں ممکن ہو جگہ جگہ بدل کر نماز پڑھنی ہے۔ مثلا ایک جگہ فرض پڑھی تو وہاں سے ہٹ کر سنتیں، پھر جگہ بدل کر نفلیں۔ اس طرح انشاءاللہ یہ حصے قیامت کے دن نمازوں کی گواہی دیں گے۔ مولا علی کا جگہ کو گواہ بنانے کی امید پر وہاں نماز پڑھنا۔ حضرت سیدنا مجمع تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کہتے ہیں اسٹیٹ ٹریشری کی صفائی کرواتے، پھر اس میں اس امید پر نماز ادا فرماتے کہ بروز قیامت یہ جگہ ان کے حق میں گواہی دے گی۔ سبحان اللہ۔ زمین کو بھی خوش رکھو۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہم سے یہ عہد عام لیا گیا ہے کہ جب ہم مسجد کی بائیں جانب دیکھیں کہ اس میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا گیا ہے تو ہم زمین کے بائیں حصے کی طرف خوشی کی خاطر اس جگہ میں نماز پڑھ کر اس کا احترام کریں گے، کیونکہ زمین کے ٹکڑے آپس میں فخر کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ پاک نے ہمیں دل جوئی کا حکم دیا ہے، اور یہ امور یعنی مختلف اشیاء کے درمیان عدل کرنے کے باب سے ہے۔ جس طرح کسی شخص کا ایک جوتا ٹوٹ جاتا ہے تو اسے حکم ہو دیا جاتا ہے کہ وہ یا تو دونوں پہنے یا دونوں رکھ دے، اور دونوں پاؤں کے درمیان انصاف کرتے ہوئے ایک جوتا نہ پہنے، اور یہ ایسا راز ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی عطا سے کشف صحیح کی وجہ سے انہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر چیز زندہ ہے، جبکہ دیگر لوگوں کی اس جانب توجہ نہیں جاتی، کیونکہ انہیں کشف حاصل نہیں ہوتا جس کے ذریعے چھپی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ دل کی اس کیفیت کو تصوف میں کشف کہتے ہیں۔ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا۔ امام شعرانی مزید فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے دینی بھائی شیخ افضل الدین میرے پاس بیٹھے تھے۔ ہم خلیج حاکمی پر موجود اپنی جامع مسجد کی تعمیر میں مشغول تھے کہ اچانک اس جگہ خشکی میں موجود زمین کا ایک ٹکڑا ان سے کہنے لگا کہ آپ اہل محلہ سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے بھی اس جگہ مسجد میں داخل کر دیں، کیونکہ میں ایک معزز عزت دار یعنی عزت والا ٹکڑا ہوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اہل محلہ کو اس ٹکڑے کے متعلق بتایا، پھر ایک صاحب آئے اور انہوں نے اس جگہ کو بیت الخلاء یعنی واش روم بنا دیا۔ جب شیخ افضل الدین آئے تو آپ نے پوچھا کہ ایسا کس نے کیا؟ میں نے کہا فلاں نے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص پر ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اس ٹکڑے کے معزز ہونے کے باوجود اس نے اسے بیت الخلاء بنایا۔ شیخ افضل الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنے نور قلب کی شدت کی وجہ سے یہ خیال تھا کہ زمین کے ٹکڑوں کے زندہ ہونے اور ان کے آپس میں غیرت کھانے کا جس طرح انہیں ادراک یعنی شعور سمجھ ہے، اس طرح دوسروں کو بھی ہے، اس لیے انہوں نے اس شخص کو متعلق یہ گفتگو فرمائی کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو، اللہ رب العزت کی ان سب پر بے حساب رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہم غریبوں کی بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔